اللہ پاک کی عادت شریفہ یہ ہے، ایک بزرگ کا قصہ ہے، ان کی عادت یہ تھی کہ وہ جو بندہ بھی آتا اس پر خرچ بہت کیا کرتے، خوب لوگوں کو کھلاتے پلاتے، جس کی وجہ سے مقروض ہو گئے اور بہت سارا قرضہ ان کے سر پر چڑھ گیا۔ اب آخری وقت آ گیا، انتقال کا وقت آ گیا، قرض مانگنے والے بہت سارے بیسیوں کے حساب سے اکٹھے ہیں، گھر بھر گیا، جی بزرگوں مرنے سے پہلے ہمارے پیسے تو دے کر جاؤ، کہاں جا رہے ہو ابھی سے؟ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب یہ جو بھی آتا قرضہ مانگنے کے لیے اس کو کہتے ہیں ہاں بھائی بیٹھ جاؤ، واقعی میں نے تمہارا قرضہ دینا ہے، لوگوں کو ضرورت ہوتی تھی تم سے لے کر میں دے دیا کرتا، میرے پاس تو دینے کے لیے ہے نہیں۔ ہر ایک کو بٹھاتے بٹھاتے گھر بھر گیا، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قرضے کا مطالبہ کر رہے ہیں، آخری وقت ہے، جان بھی نہیں نکل رہی اور یہ ان کو بٹھائے جا رہے ہیں۔ اتنے میں باہر سے ایک یتیم چھوٹا سا بچہ حلوہ بیچتے ہوئے باہر اس نے آواز لگائی، کوئی ہے حلوہ خریدنے والا؟ ان بزرگوں نے کہا کہ بلاؤ اس کو جلدی سے بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا اور کہا کہ یہ جتنا حلوہ تم لے کر آئے ہو یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو کھلا دو۔ اس نے سارا حلوہ ان کو کھلا دیا اور اس کے بعد کہا بزرگوں پیسے، کہا یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، یہ بھی سارے کے سارے قرضہ مانگنے والے ہی ہیں، تم نے بھی میرا قرضہ لینا ہے، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اس نے رونا شروع کیا اور اس نے کہا کہ بزرگوں تم نے تو مجھے مروا دیا، میری ماں ہے، میں یتیم بچہ ہوں، باپ کا سایہ میرے سر پر نہیں ہے، میں گھر جاؤں گا، ماں نے تھوڑا سا حلوہ بنا کر دیا تھا، اس کو بیچ کر 2 پیسے اکٹھے کر لیں، شام کو ہم کھانا کھا لیں، ہمارے تو گھر میں فاقہ ہے، یہ تو رئیس لوگ بیٹھے ہوں گے جو بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں، میں تو یتیم بچہ ہوں۔ اس نے رونا شروع کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے کہ اللہ پاک نے مدد بھیجی اور فوری طور پر ان سب کا قرضہ ادا کر دیا گیا۔ اسی بات کو بزرگ لکھتے ہیں، تان گرید کود کے حلوہ فروش بہر بخشائش نمی آید بجوش۔ اللہ پاک کی عادت شریفہ یہ ہے، جب تک رونے والے پیدا نہیں ہوتے اللہ پاک مسئلے کو حل نہیں کیا کرتے۔ اللہ کا جو دریا سمندر ہے سخاوت کا، اللہ بڑے سخی ہیں، اللہ پاک بڑے مہربان ہیں، اللہ کی مہربانی کے سمندر کے اندر طغیانی نہیں آتی، جوش نہیں آتا جب تک کہ آنسو بہانے والے پیدا نہیں ہوتے۔ ضرورت ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم اپنے مسائل کو تو سمجھیں۔ ایک مسلمان کی دکان چل گئی، اس کا مسئلہ حل ہو گیا، کس سوچ کے اندر ہے؟ ہمیں 4 پیسے مل گئے، ہمارے سارے مسئلے حل ہو گئے، ہماری قبر کا مسئلہ حل ہو گیا، ہماری پلسرات کا مسئلہ حل ہو گیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ مسئلہ ہمارا حل ہو گیا۔ ہم اپنے مسئلوں کو حل سمجھتے ہیں، 2-4 ٹکے ہمیں مل جائیں، 2-4 مکان ہمیں مل جائیں، ہمارا کاروبار چل جائے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے سارے مسائل حل ہو گئے۔ یہ ہماری سوچ کا تنزل ہے، یہ ہماری حوصلے کی پستگی ہے۔ اپنی ہمت اور حوصلے کو بلند کرنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو امامت کے درجے پر پہنچا کر گئے، اپنی امت کے ہر آدمی کو اتنے اونچے مقام پر پہنچا کر گئے کہ ایک ایک بندہ ساری انسانیت کی نکیل ہاتھ میں پکڑ کر سب کو چلا سکتا ہے اور سب کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی نہیں کر سکتے، ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے، ہم اپنے چھوٹے سے گھر کو ٹھیک طریقے سے نہیں رکھ سکتے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ 60-70 سال کی عمر گزر جاتی ہے، نہ دین کا مسئلہ، نہ حرام حلال کا مسئلہ، نہ حرام حلال کا علم، نہ پاکی ناپاکی کا پتہ، کچھ بھی پتہ نہیں، ایسے ہی زندگی گزاری۔ یہ ضرور ہے کہ ہم نے اپنے کپڑے خوب بنا لیے، اپنا کاروبار خوب چلا لیا، تھوڑا سا اپنی لائنوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ضرورت ہے اس بات کی ہم سب کو کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں، ہم اپنے ارادوں کو بدلیں، ہم اپنے مقصد زندگی کو متعین کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو۔